اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں رمضان کی سیریز کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے جتنے بھی میں نے باتیں بتایا ہوں، جتنا سیکھا ہوں آپ لوگ کو بتایا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہم گنہگاروں کو دیا ہے، اور ہم رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو کیا رمضان پایا ہم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا تو کتنے بھی نفل روزے رکھ لے اس کے بدلے، یعنی کہ جیسے رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے کوئی بھی وجہ سے، اور پھر ہم ارادہ کرتے کہ انشاءاللہ آنے والے مہینے میں رکھ لیں گے، پھر رکھ لیں گے، جب رکھ لیں گے، تو وہ ایک روزہ رکھیں چاہے زندگی بھر نفل روزہ رکھیں، وہ ایک فرض روزے کا خسارہ ہم نہیں بھر سکتے، کیونکہ اس کی اہمیت ہی الگ ہے۔ اسی لیے رمضان کا فرض جو روزہ ہوتا ہے، ایک فرض روزہ چھوڑ دیے تو اس کی بھرپائی کبھی ہم نہیں کر سکتے، اور ایک فرض ایسا ہے اس میں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، پر ہم نہیں رکھے، کوئی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں، تو یہ ہماری غفلت ہے اور ہم نے بہت بڑا اپنا خسارہ کر لیا ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرو، ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جس کے پاس جتنا بھی ہو، کتنا بھی ہو، زکوٰۃ نکالے۔ میرے حساب سے تو اگر میرے پاس 100 روپے ہے تو میں اس میں سے اس کے 2.5% ضرور نکالوں، کیونکہ ہم اتنا سا نکال نہ سکے۔ اگر ہمیں تھوڑے سے ہی عادت ہوگی نا تو ہمارے پاس بڑا جب ہوگا انشاءاللہ تب ہم اس میں سے آسانی سے نکال لیں گے۔ فرض جو زکوٰۃ ہے وہ اس کی ایک ایلیجبلٹی ہے، اس کا ایک کرائیٹیریا ہے کہ مطلب اگر آپ کے پاس اتنا استطاعت ہے چیز کی تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہر شخص اپنے اوپر زکوٰۃ فرض کر لے اس صورت میں کوئی غلط چیز نہیں ہے میرے حساب سے۔ میں نے معلوم بھی کیا ہوں کہ کوئی گمراہی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے یا 1000 روپے ہے، جتنے بھی ہیں، آپ اس کا بھی زکوٰۃ نکالنا ہے اور نکال سکتے ہیں، اور میرے حساب سے نکالنا چاہیے۔ میری تو یہی ایڈوائس ہے آپ سب سے کہ آپ سب زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے۔ جس نے روزہ رکھا اللہ کے رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کے رضا کے لیے، اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر 1500 نیکی دیتے ہیں، 1500 نیکی۔ تراویح تو ہمیں پڑھنی ہی چاہیے کسی بھی حالت میں، کیونکہ یہ ایک بار آتا ہے سال میں۔ پچھلے رمضان جو لوگ تھے اس رمضان نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے رمضان میں ہم بھی نہ رہیں، تو جو ملے اسے غنیمت سمجھ کے عمل کر لیں، اسے پورا کر لیں۔ یہاں پہ رک کے میں ایک خاص دعائیں مغفرت کرنا کی دعا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کریں میرے ڈیڈی کے لیے جو پچھلے رمضان گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے جو ہم اولاد ہیں ہم سب کو ان کے جنت میں جانے کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ہر گناہ سے دور رکھے اللہ، تاکہ ہم نیک اعمال کریں جس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمارے ڈیڈی کو دیں گے، جس سے ان کی جنت بنے گی۔ اعمال تو بے شک الحمدللہ ان کے اتنے ہیں کہ گنا نہیں سکتے، لیکن ہم بشرطِ اولاد ہونے کے ناطے کچھ کر سکے ہمارے والد کے لیے تو وہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر نیک کام لے اور اس کا اجر ہمارے والد کو دے، آمین۔ برائی سے بچو، اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے رمضان میں۔
اس میں ہر چیز سے بچو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف مسلمان بننے کا مہینہ نہیں ہے کہ ہم رمضان ہے تو ہم اس میں ہی مسلمان بنیں۔ ہمیں ہر مہینہ مسلمان بن کر رہنا ہے، ہر دن مسلمان رہنا ہے، ہر سال ہمیں مسلمان بن کے رہنا ہے۔ رمضان آیا، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوپی لگا رہے، کرتا پہن رہے، یہ ایک رمضان کے لیے نہیں۔ مسلمان ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فیسٹیول ٹائپ ہوگی، یہ ٹائم آیا پھر چلے گیا پھر اگلے سال ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ رمضان میں ہر شہ دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ ہر سنت، فرض، نفل پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ہر رات، دن، ہفتے، مہینے، سال رمضان جیسا گزارو اور آخرت عید جیسی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو رمضان آیا ہے آئی تھنک ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ یہ گرمی کا روزہ ہے۔ گرمی کا روزہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عزیز ہے کہ میرے بندے اس دہکتی ہوئی دھوپ میں، پیاس میں میرے لیے بھوکے پیاسے ہیں، میرے لیے روزہ ہے، تو میں ان کو اتنا اجر عطا کروں، اتنا اجر عطا کروں کہ وہ لوگ سوچے کہ کاش اللہ ہمیں ایسا روزہ دیتے جس میں ہمارا گرمی سے بدن جل جاتا، ایسا عالم ہو جاتا۔ تو ہمیں یہ روزہ جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ روزے میں پورا کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور مزید تو بہت چیزیں ہیں رمضان کے اوپر سے بتانے کے لیے، لیکن میں جتنے مین امپورٹنٹ پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا 4 ویڈیوز میں کر چکا ہوں الحمدللہ سے۔ اگر مزید آپ کو کوئی اور جانکاری جاننا ہو، معلومات کرنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا، جو علم میں ہوگا وہ بتاؤں گا، جو نہیں ہوگا اسے معلوم کر کے آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایڈوانس میں ہی آپ سب کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ رمضان کچھ دنوں دور ہے ہم سے، 10 دن ہے، چاہے 9 دن ہے، چاہے 11 دن ہے، لیکن ہمیں تیاری اس کی ابھی سے کرنی چاہیے۔ روزے رکھنے کی تیاری، نفل نماز پڑھنے کی تیاری، قرآن پڑھنے کی تیاری۔ قرآن اللہ کے واسطے رمضان میں پڑھنا مت چھوڑو۔ ویسے تو عام دنوں میں ہم پڑھنا چھوڑ دیتے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے واسطے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ وہی ایک رسی ہے جو ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔ اگر وہ رسی ٹوٹ گئی یا چھوٹ گئی ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔